الفصل الثانی عن صفوان بن عسال قال، حضرت صفوان بن عسال سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال یہودی لصاحبہ، ایک یہودی شخص نے اپنے دوست سے کہا اذهب بنا الی ھذا، کہ ہمیں اس آدمی کے پاس لے چلو، اذا ھذا النبی، کی ہمیں اس نبی کے پاس صلی اللہ تعالی وسلم لے چلو۔ اچھا، کیوں لے چلو؟ تاکہ ہم ان سے سوالات کریں، ان سے امتحاناً کوئی سوال کریں اور وہ جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں واقعی میں وہ نبی ہیں کہ نہیں، یہ پوچھنے کے لیے۔ فقال له صاحبہ، تو اس کے ساتھی نے کہا، جس سے کہہ رہا تھا اس کے ساتھی نے کہا لا تقل نبی، نبی مت کہو، کیوں؟ انہ لو سمعک لکان له 4 اعین، کیونکہ اگر وہ سن لیں گے تو اس کے لیے 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ مطلب اگر وہ سن لیں گے کہ تم انہیں، یعنی یہودی، ایک یہودی بندہ ان کو نبی کہہ رہا ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ دوسرے مذہب والے بھی مجھے نبی کہہ رہے ہیں، تو تم انہیں نبی مت کہو، بلکہ حاضر رجل کو یا ہادہ کو یا کوئی اور دوسرا لفظ کو۔ ٹھیک ہے، ان کی دشمنی دیکھیے۔ فاتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں دونوں آئے۔ فسألہ عن آیات بینات، تو ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے آیات بینات کے بارے میں سوال کیا۔ آیات بینات کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ انہی 9 نشانیوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ لوگ بطور امتحان پوچھ رہے ہیں کہ اگر واقعی میں یہ نبی ہیں تو ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی ہیں، اور ہماری کتاب توریت میں موجود ہے کہ فلاں فلاں نشانی ہے۔ اگر یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ان کو من جانب اللہ بتا دیا جائے گا کہ یہ نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور اگر نبی نہیں ہے تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پڑھنا ہی نہیں جانتے، ہماری کتاب پڑھ نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ولا تسرقوا، چوری نہ کرو، ولا تزنوا، زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام فرما دیا مگر حق کے ساتھ۔ اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے۔ ولا تمشوا ببریء الا ذی سلطان لیقتلہ، بری کا معنی ہوتا ہے جس کے ساتھ جو مجرم نہ ہو، جو جرم سے بری ہو، جرم سے پاک ہو، بے گناہ۔ اور کسی بے گناہ انسان کو طاقت والے کے پاس اس لیے نہ لے جاؤ کہ وہ قتل کرے، ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اس بندے کو کسی ایسے آدمی کے پاس، طاقت والے کے پاس لے جا رہے ہو، حاکم کے پاس، یا کوئی قاتل ہے، ڈاکو ہے، اس کے پاس لے جا رہے ہو تاکہ اس کو ختم کر دے، تو یہ بہت قاتل ہی کی طرح ہے۔ ولا تسحروا، اور جادو نہ کرو، کل جادو کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ ولا تأکلوا الربا، اور سود نہ کھاؤ۔ ولا تقذفوا محصنۃ، اور کسی پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ ولا تولوا للفرار یوم الزحف، اور زحف کا معنی زحف کا معنی جنگ، جنگ کے دن بھاگنے کے لیے پیٹ نہ پھرو، جنگ کے دن بھاگنے کے لیے پیٹ نہ پھرو۔ اس کی بھی تفصیل کل ہو چکی ہے کہ کس صورت میں انسان بھاگ سکتا ہے اور کس صورت میں بھاگ نہیں سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ وعلیکم خاصۃ الیہود اللہ تعتدوا فی السبت، اور اے یہود یہ خاص کر یہ حکم تمہارے لیے ہے کہ تم سنیچر کے دن، ہفتے کے دن سرکشی نہ کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ 9 نشانیاں تو ایسی ہیں جو سب کے لیے عام ہے، تمہارے دین میں بھی ہے اور اس دین اسلام میں بھی ہے، لیکن ایک نشانی ایسی ہے جو صرف اور صرف تمہارے ساتھ خاص ہے، ہمارے لیے وہ حکم نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنیچر کے دن سرکشی نہ کرو، یعنی سنیچر کے دن توریت میں انہیں مچھلی کے شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ سرکشی کر کے مچھلی کا شکار کرتے تھے، تو یہ انہی کے ساتھ خاص ہے، دین اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ یہ حکم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پہ 9 نشانیاں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نشانی کا اضافہ فرمایا، 10 نشانیاں بیان کی۔ آپ گن کے دیکھ لیجئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 نشانیاں بیان فرمائی۔
تو 9 نشانیاں تو ان کے سوال کے جواب ان کے سوال کا جواب ہے، اور ایک نشانی یہ ہے کہ ایک اضافہ کر دیا گیا تاکہ ان کا جرم ثابت ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو حق مانتے ہو، اپنے آپ کو سخت کہتے ہو، لیکن تمہاری کتاب میں یہ ہے کہ سنیچر کے دن شکار نہ کرو مچھلی کا، پھر بھی تم شکار کرتے ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، آج تو وہ حکم منسوخ ہو گیا، ان کا دین ہی منسوخ ہو گیا، تو اب وہ شکار کرے نہ کرے اس کے باز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ قال، راوی کہتے ہیں فقبل یدیہ ورجلیہ، تو ان دونوں حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور پاؤں مبارک چوم لیا، بوسہ دیا۔ وقال، اور کہا نشہد انک نبی۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بزرگ کا ہاتھ چومنا، کسی بزرگ کا پاؤں چومنا جائز اور درست ہے، کیونکہ اگر ناجائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع فرما دیتے۔ ٹھیک ہے، تو پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے جھکنا یہ سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بوسہ دینا بلکہ یہ جائز ہے، مستحب ہے، اور بسا اوقات پیر و مرشد، اساتذہ کرام، والدین کے لیے ایسا کرنا چلے۔ وقال، اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ گواہی دینا ایمان والی گواہی نہیں ہے، ہاں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا، ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ نبی ہیں، لیکن اب بھی وہ نہیں مان رہے ہیں، نبی پر صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہیں لا رہے۔ کیسے پتہ چلا؟ آگے دیکھیں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، تو پھر کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے کہ میری اتباع کرو؟ میری اتباع کرنے سے کون سی چیز روک رہی ہے؟ تمہیں یقین ہو گیا، تمہیں معلوم ہو گیا، پھر کیوں ہم مجھ پر ایمان نہیں لا رہے ہو، میری اتباع کیوں نہیں کر رہے ہو؟ بات میں آ گئی؟ تو ان کو یقین ہو گیا تھا۔ نشہدو کا معنی کیا ہے؟ نعلم ای نوقن۔ قال، ان دونوں نے کہا ان داؤد دعا ربہ اللہ یزال من ذریتہ نبی۔ ان دونوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ ان کی ذریت ہی میں نبوت رہے، کہ جو بھی نبی آئے ان کی ذریت ہی میں نبی آئے۔ پاس میں آئی؟ جی۔ اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ اس سے کہنا چاہ رہے ہیں ایک منطقی طور سے وہ انکار بھی کرنا چاہ رہے ہیں، جی۔ دلائل کے ذریعے سے تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو نبی مان لیا، لیکن اب دوسرے طریقے سے وہ آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ نبی آپ ہی کی ذریت میں آئے، ہمیشہ نبی آپ ہی کی ذریت میں آئے، اور جو بھی نبی ہوگا تو ان کی دعا قبول ہوگی، تو ان کی دعا قبول ہو گئی ہوگی، ظاہر سی بات ہے نبی ہیں تو، اور آپ بنی اسرائیل سے ہیں نہیں، آپ بنی اسماعیل سے ہیں، لہٰذا آپ نبی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا چاہ رہے ہیں، حقیقتاً نہیں بلکہ کنایہ کے طور پر، لیکن یہ ان کا افتراء ہے، ان کا جھوٹ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہرگز دعا نہیں کی تھی کہ نبی صرف انہی کے ذریت میں آئے، انہی کے خاندان میں آئے، بلکہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے توریت، اس کتاب زبور، اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کتاب کے ماننے والے، آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے والے، سنو ایک نبی ایسا آئے گا جن کا نام محمد ہوگا، ان کا زمانہ پالو تو ان پر ایمان لانا۔ ہر نبی سے وعدہ لیا گیا اور ہر کتاب والوں سے وعدہ لیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ان کا افتراء ہے۔ اچھا، تو پھر کون سی چیز ان کو ایمان لانے سے روکتی تھی؟ آگے آ رہا ہے وَإِنَّا نَخَافُ إِنِ اتَّبَعْنَاكَ أَن تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ، اور ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم نے آپ کی اتباع کی تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے۔ یہی اصل وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد والنسائی، امام ترمذی، امام داؤد، امام نسائی نے اس کو روایت کیا۔ سمجھ میں آگے بات؟ جی۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث من اصل الایمان، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی و فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں اصل ایمان سے ہے، یعنی ایمان کی خصوصیات میں سے، ایمان کی علامتوں میں سے 3 چیزیں ہیں۔ کیا؟ الکف عمن قال لا الہ الا اللہ، اس سے اپنے آپ کو روک لینا جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ ٹھیک ہے، یہ اصل ایمان کی خصوصیت ہے، اصل ایمان کی علامت ہے کہ جو شخص بھی کلمہ توحید پڑھ لے اس کو اب کوئی تکلیف نہ پہنچایا جائے، اس کو کچھ ایذا نہ پہنچائی جائے۔
لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، اس کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ گردانو اور اس کو کسی عمل کی بنیاد پر اسلام سے خارج نہ کرو۔ اس نے توحید کا اقرار کر لیا، اب کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی عمل کر رہا ہے جو اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر اسے اسلام سے خارج نہ کرو۔ یہ حدیث پاک خوارج اور معتزلہ کا رد ہے۔ معتزلہ کے نزدیک یہ ہے کہ جو شخص مومن ہے، مومن اگر گناہ کبیرہ کر لیتا ہے تو اب وہ نہ جنت میں جائے گا نہ دوزخ میں جائے گا، بلکہ اس کے لیے ایک تیسرا مقام ہے۔ منزلۃ بین المنزلتین کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی دو منزل کے درمیان ایک الگ منزل قرار دیتے ہیں، نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے۔ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بلکہ مومن اور کافر کے درمیان ایک الگ چیز مانتے ہیں۔ وہ کون؟ معتزلہ۔ تو اس کا رد ہو گیا۔ اچھا، خوارج کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل گیا، لیکن یہ حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ اسلام سے نہیں نکلا کسی گناہ کی وجہ سے۔ بات میں آ گئی؟ تو خوارج کا بھی رد ہے۔ کل ہم نے ایک فرقے کا رد پڑھا تھا، فرقہ مرجئہ، ٹھیک ہے؟ کل میں نے مرجئہ بولا تھا، لیکن فرقہ مرجئہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اسلام لا لو اور جو بھی کرو اسلام کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، مرجئہ کا مطلب امید رکھنا، وہ اس قدر زیادہ امید رکھتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد جو ہے اب کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی کیا کہاں سے چلا تھا؟ اب فرقے کی ہسٹری پڑھیں گے تب پتہ چلے گا، ہر ایک کی ہسٹری الگ الگ ہے۔ ایک کتاب ہے فتنوں کا ظہور، ہاں، محمد احمد مصباحی صاحب کی ہے، ہاں، عربی میں لکھی تھی انہوں نے کتاب، عربی میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں آ چکا ہے، اس کو پڑھیے، اس میں سارے فرقوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ فتنوں کا زور۔ ایک نشانی ہو گئی کہ جو شخص توحید کا اقرار کرے اس سے اپنے ہاتھ کو روک لو۔ والجہاد مادن مذ بعثنی اللہ الا ان یقاتل آخر هذه الامت الدجال۔ دوسری خصوصیت بتا رہے ہیں اصل ایمان کی، جہاد جاری رہے گا یا جاری ہے، جہاد جاری ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا، بھیجا، اس وقت سے جہاد جاری ہے، یہاں تک کہ اس امت کا آخری فرد یا اس امت کا آخری گروہ دجال سے مقابلہ کرے، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ یہ اصل ایمان کی ایک نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج سے لے کر کے قیامت تک، جب تک کہ دجال نہ نکل آئے، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا۔ جب بھی ضرورت پڑے گی جہاد کی، لوگ آئیں گے، امت حق سامنے آئے گی اور پھر باطل فرقوں سے، باطل طاقتوں سے مقابلہ کرے گی۔ بس میں آ گئی؟ جہاد کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب بھی ضرورت پڑے گی لوگ سامنے آئیں گے اور جہاد کریں گے۔ لا یبطلہ جور جائر ولا عدل عادل، جہاد کو کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل باطل نہیں کر سکتا۔ بس میں آ گئی؟ یعنی جہاد کا حکم اس وقت تک رہے گا، کوئی ظلم کر کے جہاد کا حکم ختم کر دے، بس میں آ گئی، کوئی یہ فیصلہ کر دے کہ اب جہاد نہیں ہے، جہاد ختم ہو گیا، جہاد کی ضرورت ہے پھر بھی جہاد کا حکم نہ دے اور اسلامی سلطنت ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی جابر یعنی کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل جہاد کو ختم نہیں کر سکتا، باطل نہیں کر سکتا۔ دوسری علامت ہو گئی۔ تیسری علامت والایمان بالاقدار، اور تقدیروں پر ایمان لانا، جو بھی اچھا ہو یا برا ہو اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کے تقدیر سے ہے، اس پر ایمان لانا، یہ ایمان اصل ایمان کی ایک نشانی ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ ہاں، جور کا معنی ظلم، جائر کا معنی ظالم، کسی ظالم کا ظلم جہاد کو باطل نہیں کر سکتا، اور کسی عادل کا عدل جہاد کو باطل نہیں کرے گا۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زنى العبد خرج منه الایمان، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے۔ کیسے نکل جاتا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے پڑھا زانی زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، یہاں پہ اس کی تشریح آ رہی ہے، اس کی ایک تشریح تو امام بخاری نے کر دی، دوسری تشریح دیکھیے
اس سے ایمان نکل جاتا ہے، فکان فوق رأسہ کالظلۃ، تو ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر چھتری کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی نور ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور چھتری کی طرح اوپر رہتا ہے۔ دیکھیے فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ، تو جب بندہ اس گناہ سے نکل جاتا ہے تو ایمان یعنی نور ایمان اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ رواہ ترمذی، اس کو امام ترمذی نے اور امام ابو داود نے روایت کیا۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں نا۔ الفصل الثالث عن معاذ قال، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعشر کلمات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کے تعلق سے تاکیدی حکم ارشاد فرمایا۔ وصیت کا معنی، لفظی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کے تعلق سے تاکید کے ساتھ حکم دینا، تاکیدی حکم دینا، یہ وصیت لفظی اور لغوی معنی۔ اصطلاح میں وصیت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا جائے، مثال کے طور پر کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو فلاں کام کر دینا، اتنے روپے فلاں کو صدقہ کر دینا، یا میرے مرنے کے بعد فلاں کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ شرائط ہیں جو اس کی جگہ پر بیان کیے جائیں گے۔ یہاں پہ لفظی معنی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ، اگرچہ تم جلا دیے جاؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تم قتل کر دیے جاؤ، اگرچہ تم جلا دیے جاؤ، لیکن شرک مت کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کرے کہ تم شرک کے الفاظ کہو ورنہ میں جان سے ختم کر دوں گا، تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا، تمہاری آنکھیں ختم کر دوں گا، تو جان کا خوف ہو یا اس کے جانے کا خوف ہو اور یقین ہو کہ ہاں وہ کر ہی ڈالے گا، نہیں کروں گا تو ایسی صورت میں اجازت ہے، رخصت ہے کہ وہ زبان سے شرک یا کفریہ الفاظ کہہ لے، لیکن اس کا دل مطمئن رہنا چاہیے، دل میں یہ ذرہ برابر بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ رخصت ہے۔ اور اس وقت عزیمت یہ ہے کہ اس وقت بھی شرک کے یا کفر کے الفاظ نہ کہے۔ بس میں آ گئی؟ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزیمت پر عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ اگرچہ جان چلی جائے، قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، لیکن شرک مت بولنا۔ بس میں آ گئی؟ ایک مطلب تو یہ۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ جلا دیے جاؤ، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ، لیکن دل سے شرک مت بولنا۔ اگر جان بچانے کا مسئلہ ہو جائے، عضو بچانے کا مسئلہ ہو جائے تو تمہارے لیے رخصت ہے کہ تم زبان سے بولو، لیکن دل سے شرک مت کرنا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی نافرمانی ہرگز مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ تم اپنے اہل اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ، اپنے اہل اور اپنے مال کو چھوڑ دو، کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں، تم ان کی نافرمانی مت کرنا۔ بات میں آ گئی؟ تو اگر والدین جائز کام کا حکم دیں تو اس وقت نافرمانی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر امر غیر مشروع ناجائز کام کا حکم دیں تو اس وقت اجازت نہیں ہوگی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگر یہاں پر عذر شرعی ہے تو ایسی صورت میں والدین کی بات مان کر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے
تو اس صورت میں پھر خرابی لازم آئے گی، بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی، جھگڑے ہوں گے اور بھی بہت ساری صورتیں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت بہتر یہ ہے کہ طلاق نہ دے۔ بات میں آ گئی۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور فرض مکتوبہ مانے فرض لکھی ہوئی نماز، یعنی فرض نماز، فرض نماز کو ہرگز مت چھوڑو جان بوجھ کر، متعمداً جان بوجھ کر۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کیونکہ جس نے بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا تو اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، اللہ کی حفاظت اس سے بری ہو گئی، اللہ کی حفاظت اس سے ختم ہو گئی۔ لہٰذا جو شخص نمازیں نہیں پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی حفاظت نہیں ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا، اور شراب ہرگز مت پینا۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، کیونکہ ہر برائی کی بنیاد ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ شراب انسان جب پیتا ہے تو عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور عقل پر پردہ پڑنے کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں چلتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ سامنے کون ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے یا کوئی اور ہے، کیا بول رہا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، کیا کھا رہا ہے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، کیا پی رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور نافرمانی کرنے سے بچو، یعنی یہ سارے گناہ تو ہیں، ان سے بچو، اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو کرنے سے بھی بچو، کیونکہ انسان ابتداءً چھوٹا گناہ کرتا ہے، پھر جب اس کی عادت لگ جاتی ہے تو پھر آگے بڑھ کر گناہ کبیرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر جب اس کی بھی عادت لگ جاتی ہے تو انسان ہوتے ہوتے آگے بڑھ جاتا ہے اور کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی مت کرو، اس سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ حل کا معنی نزلہ، سخطن کا معنی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، جنگ سے بھاگنے سے بچو، میدانی جنگ سے بھاگنے سے بچو۔ اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے کہ کس صورت میں بھاگ سکتے ہیں، کس صورت میں نہیں بھاگ سکتے ہیں۔ کافر اور مسلمان برابر ہوں تو بھاگنے کی اجازت نہیں، کافر مسلمانوں کا دگنا ہو تو بھی بھاگنے کی اجازت نہیں، دگنا سے زیادہ ہو جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے مصلحت کے پیش نظر بھاگنے کی اجازت ہے۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ کافر مسلمانوں کے دوگنا سے بھی زیادہ ہوں تب بھی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات میں آ گئی۔ تو یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے کہ انہیں تاکیدی حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگرچہ سارے لوگ ہلاک ہو جائیں لیکن پھر بھی تم میدان جنگ میں ڈٹے رہنا، میدان جنگ سے بھاگنا نہیں، ورنہ اصل مسئلہ وہی ہے جو ابھی میں نے بتایا۔ بات میں آ گئی۔ ان کو عزیمت پر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، اور جب لوگوں میں موت آ جائے، لوگوں میں موت آ جائے مطلب یعنی لوگوں کے درمیان کوئی ایسی وبا آ جائے جس کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ مرنے لگیں، جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے کیا آیا تھا، کورونا وائرس کا سلسلہ آیا تھا۔ تو وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس حال میں کہ تم ان لوگوں کے درمیان رہو، فَثْبُتْ، تو تم وہیں پر قائم رہنا، وہاں سے باہر مت نکلنا۔ کوئی وبا آ جائے جس کی وجہ سے موت کثرت کے ساتھ ہو اور تم اسی بستی میں رہو یا اسی شہر میں رہو تو وہاں سے باہر مت نکلنا۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ وہاں سے باہر مت نکلنا، اور جو باہر کے لوگ ہیں اس بستی یا اس شہر میں نہ آئیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 1400 سال پہلے حکم دیا اور آج حکومت اس پر عمل کر رہی ہے۔ کرونا وائرس کا جب معاملہ آیا تھا تو حکومت کیا کر رہی تھی؟ لاک ڈاؤن لگا رہی تھی کہ یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر نہ جائیں، ورنہ کیا ہوگا، وائرس پھیل کر کے پھر بیماری بڑھ جائے گی، لوگ کثرت کے ساتھ مرنے لگیں گے۔ جہاں پر یہ تھا کہ ایک ہی بستی کے لوگوں کو مرنے کا امکان تھا تو اب پورا شہر اور پھر آگے جا کر کے پورا ملک پریشانی میں مبتلا ہو جاتا۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری ایک جگہ سے، ایک بدن سے ہٹ کر دوسرے بدن میں پہنچ جاتی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جبھی تو منع کر رہے ہیں کہ وہاں سے باہر مت نکلنا ورنہ بیماری دوسری جگہ پہنچ جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں لا عدوى ولا طیرۃ، کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے اور بیماری اڑ کر بھی نہیں جاتی ہے۔ دونوں حدیث میں کیا ہے؟ ظاہراً تعارض نظر آ رہا ہے، تو حقیقت میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی بیمار ہوتا اس کے پاس نہیں جاتے، یہ سمجھ کر نہیں جاتے کہ جو بیماری اس شخص کو ہے وہی بیماری متعدی ہو کر مجھے لگ جائے گی، یا وہی بیماری اڑ کر مجھے لگ جائے گی۔ اس اعتقاد کے ساتھ لوگ بیمار شخص کے پاس نہیں جاتے تھے۔ تو اعتقاد کیا تھا کہ بیماری متعدی ہو کر وہی بیماری اٹھ کر دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے، یا وہی بیماری اڑ کر دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ بیماری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیماری جس بنیاد پر ہوتی ہے، جن کیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ کیڑے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے آتے ہیں۔ بات میں آ گئی؟ جس کو ہم وائرس کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، یہ ذرات کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے جسم میں بہت طرح کے کیڑے ہیں، اگر ان کو کچھ خلل واقع ہو جائے، ان کی حالت بدل جائے تو ہمارا جسم بھی بدل جاتا ہے، تو ہمارے جسم کے اندر بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ وائرس یا وہ جراثیم ایک جگہ سے دوسرے بدن میں چلے جاتے ہیں، اب پھر اس بدن میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ جراثیم وہ بیماری پیدا کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری پیدا نہ کرے۔ بات میں آ گئے؟ تو بیماری منتقل ہوئی نہیں، بلکہ بیماری جس وجہ سے ہوتی ہے وہ وجہ منتقل ہوئی۔ ہاں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس بنیاد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے لا عدوى ولا طیرۃ صرف اس لیے بیان فرمایا تھا کہ جو اعتقاد تھا زمانے جاہلیت میں وہ اعتقاد ختم ہو جائے کہ بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے، بلکہ بیماری جس وجہ سے، جس سبب سے ہے، وہ سبب منتقل ہوتا ہے۔ تو اعتقاد الگ ہے نا، بات وہی ہے، اعتقاد الگ ہے، اعتقاد کی وجہ سے بہت کچھ حکم میں آ جاتا ہے۔ بات میں آ گئی؟ اچھا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سبب یہاں آنے کے بعد کیا ہو جائے، بیماری پیدا کرے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کوئی ضروری نہیں کہ وہ جراثیم میرے بدن میں آنے کے بعد بیماری پیدا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جراثیم میرے بدن میں آئے اور اس کی حالت بالکل درست ہو جائے، وہ اپنے نارمل حالت میں آ جائے تو بیماری پیدا نہیں کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ من طولک، عیال کہتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کی ذمہ داری اس فرد پر ہوتی ہے، ہاں، جن لوگوں کی کفالت بندے کے اوپر ہے، اس بندے کے وہ سارے لوگ کیا ہیں؟ عیال ہیں۔ جیسے ماں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ سب ان کی ذمہ داری، ان کی کفالت ایک شخص پر ہوتی ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ عیال ہو جائیں گے۔ طول کا معنی ہوتا ہے اچھا مال، اور اپنے اچھے مال سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، اور ادب سکھانے کے لیے اپنی لاٹھی ان سے دور نہ کرو۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اپنا عصا اور اپنا کوڑا ادب سکھانے کے لیے سامنے رکھو، یعنی ضرورت پڑے تو ادب دینے کے لیے ان کو بقدر ضرورت مارو بھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اصلاح کی غرض سے ادب دینے کے لیے، لیکن اذیت پہنچانا مقصد ہو، عذاب دینا مقصد ہو، تکلیف پہنچانا مقصد ہو تو جائز نہیں ہے۔ ادب سکھانے کے لیے تو درست ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا کوڑا وہاں پر لٹکاؤ جہاں پر لوگ دیکھیں، یعنی اہل و عیال، گھر والے دیکھیں، ہاں، کہ گھر والوں کی نگاہ پڑے گی کوڑے پر تو گھر والے کیا رہیں گے؟ باادب رہیں گے، ڈریں گے، 5 وقتہ نماز پڑھیں گے اور کوئی خلاف شرع کام نہیں کریں گے، کیونکہ کوڑے پہ نظر پڑے گی تو خوف رہے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ مطلب ہے۔ اچھا، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اللہ کے تعلق سے انہیں ڈراؤ، یعنی اللہ کا خوف دلاؤ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس کا بدلہ دے گا۔ رواہ احمد، اس حدیث پاک کو امام احمد نے روایت کیا۔ وعن حذیفہ قال
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں انما النفاق کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے شک نفاق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، فاما اليوم، رہی بات آج کی، فانما هو الکفر او الایمان، تو یا تو کفر ہے یا ایمان ہے۔ رواہ البخاری، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ مطلب کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص زبان سے کلمہ اسلام کہتا تھا، شہادت کہتا تھا، لیکن اس کے افعال سے کفر کا اظہار ہو جاتا تھا تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگاتے تھے، بلکہ اس کو منافق کا حکم لگاتے تھے۔ ٹھیک ہے، کفر کا حکم لگا کر کے اس سے مقابلہ نہیں کرتے تھے مصلحت کے پیش نظر۔ مصلحت یہ تھی کہ اگر ابھی ان سے مقابلہ کرنے لگیں گے، آپس ہی ان کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، تو پھر کفار کیا کریں گے؟ موقع کا فائدہ اٹھا کر کے حملہ کر دیں گے۔ تو مصلحت کے پیش نظر اگر عمل سے کفر کا اظہار ہو رہا لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، وہ مومن ہی کے زمرے میں آتے تھے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ اگر آج کوئی زبان سے کلمہ ایمان کہہ رہا ہے لیکن اعمال سے کفر کا اظہار ہو رہا ہے تو وہ کافر ہی رہے گا، منافق اس کو نہیں کہیں گے، وہ کافر کے زمرے میں چلا جائے گا، اور جو حکم کافر کا ہوتا ہے اسی کا بدلہ دیا جائے گا، وہی حکم اس پر نافذ کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟